آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی. اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پہ یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے. اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ دوبارہ پھر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں ان سے. جی، آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے لیکن آپ نے شدید مخالفت کی. یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا. ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں. انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا. آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا. اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے. لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش ہیں. کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ جلدی میں کیوں؟ اور میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے. تو 2006 سے جو انتظار کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. مولانا صاحب، تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے کہا پچھلا مسودہ تھا اس کا آج بھی مسترد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. اور جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف ہے، میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے. تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا؟ آج کی ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے
پہ پہنچ چکے ہیں، اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے۔ چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائد حصہ پہ آپ تیار ہو گیا آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے، آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں، جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گی۔ بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپل پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں۔ تو یہ چیزیں بنتی ہیں جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں۔ کامران باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تو بات مسلسل چلتا ہے، اور obviously اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنا انپٹ ضرور دیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا۔
هذا أبو تشيلو كله. میرا سوال مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسودے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے؟ اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو جاری کریں گے اپنے ڈرافٹ؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ بنانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے. انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البدنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس ہو گی، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطۂ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی ہے. امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں. ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال لے لیں گے، دوپہر سے ویٹ کریں. آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنے بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس میں بیٹھے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کے بعد. اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا. مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے
वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं। तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोड की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती मैं चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं और मुल्क का मफाद के सोचे। अगर वो कंसेंसस के थ्रू हम आईनी तरमीम करके सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके आइन साजी करके जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, तो वकला का हक है, उनका हक में वो सपोर्ट में जुलूस निकाले या उनके खिलाफ जुलूस निकाले। ये फैसला आखिर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे 2 जमातें उनमें से आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे हैं और हमारा कोशिश होगा कि ये कंसेंसस के साथ हो और मुल्क के मुफाद के हवाले से। थैंक यू सर, जस्ट वन वॉइस ऑफ अमेरिका। आपने जब भी कहा कि जो हमारी 26th अमेंडमेंट है उसकी बेसिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके 30-36 पॉइंट्स हैं, क्या वजह है कि तमाम पार्टीज तमाम पॉइंट्स में क्यों नहीं एग्री करती? 2006 से 2024 आ गया, अब तक आप तमाम लोगों को उसके तमाम पॉइंट्स में क्यों एग्री करवाएं? एक तो 26th अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, शायद 27th अमेंडमेंट। But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment को जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारा ख्वाहिश, हमारा डिज़ायर तो ये ज़रूर था कि मनो मन लफ्ज़ लफ्ज़ फुल स्टॉप कमा हम चार्टर डेमोक्रेसी को पास करवाएं। कि जिन वकला के पहले बात कर रहे थे ना, उन ज़मानों में रियासत में होना था माँ की तरह, और एक मुहिम चला था जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो कानून में आइन में पाकिस्तान में दहाइयों से मसले थे, वो मसले को एक तरफ रख के हमने पर्सनालिटी स्पेसिफिक एक मेहनत किया कि ये बंदा बहाल होगा और आइन का बालादस्ती होगा। हमने उस प्रोसेस में कुछ कुर्बानियाँ दी, मतलब कुर्बानी इस तरीके से कि 18वीं तरमीम में हमने 80% ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद कर सके, मगर जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल था वो काम रह गया, नैब रिफॉर्म्स की सवाल था वो काम रह गया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का सवाल था वो काम रह गया। आज इसलिए कि हम 26th अमेंडमेंट की सूरत में जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बना रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि मैंने नैब रिफॉर्म्स या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी कंपोनेंट को भूल चुका हूं। मैं तो चाहूंगा कि अगर मुमकिन है तो वो तमाम कंपोनेंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, जिसके लिए उम्मीद है कि एक सियासी रास्ता नजर आ रहा है, वो इस मुल्क में पहली बार हमारी तारीख में इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार है, उसने बस कंक्लूड कर एक गुजारिश मैं करूं आपसे। देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये ना पाकिस्तान के आइन का मुतबादल है, ये ना किसी अपनी पार्टी के मंशूर का मुतबादल है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच में एक अखलाकी मुआहिदा है। वो अखलाकी मुआहिदा जब जमहूरियत का आप तसव्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तसव्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम का मसला है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहिदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पर इत्तेफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और उस मंजिल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फ़ैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहिदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना। बहुत शुक्रिया।